بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدائشی طور پر جاہل پیدا کیا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. پھر ہر انسان کچھ حاصل کرتا ہے، کچھ علم میں بہت آگے چلے جاتے، کچھ درمیانے ہوتے ہیں، کچھ پھر بھی ان پڑھ رہتے ہیں. تو وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں ہمیں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جو علم تمہیں ملا ہے کا مطلب ہے کہ تم نے خود نہیں لیا، تمہیں دیا ہے. دینے والا تمہارا رب ہے. جس نے تمہیں دیا ہے وہ کہہ رہا ہے إِلَّا قَلِيلًا، بہت تھوڑا ہے. تھوڑے علم کے ساتھ مسائل حل نہیں ہو سکتے، اس لیے تھوڑے علم والا بڑے علم والے سے مشورہ کرتا. یہ کاروباری لوگ ہیں تو یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ہر شعبے کو یہ خود نہیں سمجھتے، تو پھر یہ ان شعبوں کے سمجھنے والے لوگوں کو تنخواہ پہ رکھتے ہیں، پھر ان سے مشورہ لیتے ہیں، پھر ان کی رائے پر یہ عمل کرتے ہیں. اس طرح ایک ادارہ چلتا ہے. وہ اس کبھی بھی جہالت کا شکار نہیں ہوتا کہ میں پیسہ لگا رہا ہوں، جو میں کہوں وہ کیا جائے. جو سمجھدار ہوتا ہے وہ اوروں کی سمجھ سے اپنی سمجھ کو ملا کے چلتا ہے. نادان ہوتا ہے جو کہتا ہے سانو سارا پتہ ہے، سانو سارا پتہ ہے. تو ہم تو یہ دنیا صرف اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے، آخرت کیسے سمجھیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فرمائی ہے. خود آسمان سے ایک پیغام اتارا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں اس کو عملی نمونہ بنا کے پیش کیا. پھر اسے قیامت تک کے لیے حجت قرار دے دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اسلام ہے. معاملہ تو بہت آسان تھا کہ یہاں مسافر خانہ ہے، آئے ہیں چلے جائیں گے، لہذا بھائی اپنے گھر کی ہی فکر کرو. آپ لوگ باہر جاتے ہو لیکن واپس آنے کی فکر لے کے باہر جاتے ہو. کتنے ہی خوبصورت ملک ہوں لیکن فیصل آباد کی ریزرویشن کرا کے جاتے ہو، واپس جانا ہے. کتنی آسان بات. کتنا ہی خوبصورت ہوٹل ہو، کبھی 2-4 دن ہے پھر چلنا ہے. تو یہی معاملہ آخرت کا ہے کہ بھائی یہاں ہم کچھ دن کے لیے آئے ہیں پھر چلے جانا ہے. ہمارے سامنے جنازہ اٹھتا ہے، قبر میں جا کے وہ دفن ہوتا ہے، پھر اس کا نشان مٹ جاتا ہے. 1 منٹ پہلے وہ بہت کچھ ہوتا ہے، 1 منٹ کے بعد وہ میت ہوتا ہے. لیکن چونکہ دنیا امتحان کی جگہ تھی تو اللہ نے بیچ میں ایک رکاوٹ ڈال دی. ایک باہر شیطان، ایک اندر نفس. ان دونوں سے لڑو اور راستہ بناؤ. یہ دو کیسے وار کریں گے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تمہارے اندر بیٹھا ہے کہ تمہیں ہمیشہ گناہوں کی دعوت دے گا، تمہیں میری نافرمانی میں چسکا دکھائے گا، تمہیں گانے میں لذت دکھائے گا، قرآن میں تمہیں اکتاہٹ دکھائے گا، تمہیں ڈھول کی تھاپ وہ پرکیف محسوس ہوگی، اور قرآن کی لے تمہیں بیزار کرے گی. یہ اندر بیٹھا ہوا ہے. تمہیں سود میں کاروبار پھیلتا نظر آئے گا، حلال میں سکڑتا نظر آئے گا، جھوٹ بولنے میں تمہیں کام بنتے دکھائے گا، سچ بولنے میں کام بگڑتے دکھائے گا. یہ ایک اندر بیٹھا ہوا ہے. اور
اللہ نے بتایا کہ یہ یوں تمہارے ساتھ کرے گا، پہلے اللہ نے بتا دی. ایک باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ شیطان ہے، وہ کیا کرے گا؟ تو اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا، اس کا بھی بتا دیا کہ وہ کیا کرے گا. اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں جو تیرے طرف راہیں جا رہے ہیں، جنت کو جو راستہ جا رہا ہے، جدھر تو اپنے بندوں کو چلانا چاہتا ہے، میں وہاں جا کے ڈیرے ڈالوں گا، خیمے گاڑ دوں گا، اور وہاں میں اپنا اڈا بناؤں گا. پھر جو ادھر جا رہے ہوں گے نا، میں ان پہ وار کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، آگے سے، ومن خلفہم، پیچھے سے، وعن ایمانہم، دائیں سے، وعن شمائلہم، بائیں سے. آگے سے وار، پیچھے سے وار، دائیں سے وار، بائیں سے وار. ایک محاورہ ہے کہ میں چاروں طرف سے حملہ کروں گا، اور اس کے آخر میں نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو دیکھ لینا تیری ماننے والے تھوڑے نکلیں گے اور میرے چکر میں پھنسنے والے زیادہ نکلیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ دو دشمن تمہیں روکیں گے، ورنہ معاملہ تو 2 + 2 4. یہ تو ان پڑھ بھی بتائے گا، 2 + 2 4. یہ فیصلہ باز سے چلے جانا ہے اور قبر میں کچھ عرصہ رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ابدی زندگی ہے جس میں یہ جنت ہے یا آگ ہے. تو اس کی تیاری کرو. اس میں کون سا گہرا فلسفہ تھا جس کو سمجھنا سمجھانا مشکل ہوتا، لیکن بیچ میں 2 رکاوٹیں آئیں امتحان کے لیے. سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، 4 طرف سے وار کروں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آگے سے آنا، پیچھے سے آنا، دائیں سے. ایک تو محاورہ ہے کہ چاروں طرف سے، لیکن آگے پیچھے دائیں بائیں، اس کے پیچھے ایک بڑا خوبصورت مطلب بھی ہے. سامنے آخرت ہے، پیچھے دنیا ہے. دائیں طرف نیکیوں کا نظام ہے، بائیں طرف گناہوں کا نظام ہے. ادھر فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، الٹے ہاتھ کا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے. سامنے سے آؤں گا، سامنے آخرت ہے، بہت بڑے طبقے کو اس پہ قائل کر دوں گا کہ موت کے بعد کچھ نہیں. وہ تیری آخرت کے منکر ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہوں گے ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت بھی تھا، آج اس سے بھی زیادہ ہے، جو یہ کہتے ہیں موت کے بعد کچھ نہیں، بس مر گئے ختم. اذا كنا عظاما نخرا، پرانی ہڈیاں کون زندہ کرے گا؟ انا لمردودون فی الحافرہ، قبروں سے اٹھ کے کون آتا ہے؟ تو میں ان کو آخرت کے بارے منکر بنا دوں گا. لہذا جب آخرت کا تصور ختم تو جزا سزا کا تصور ختم، تو وہ جانور بن جائیں گے، جو منہ میں جو جی میں آئے گا وہ کرتے پھریں گے. لیکن ایک طبقہ ایسا ہوگا جو میرے اس چکر میں نہیں پھنسے گا. وہ کہے گا نہیں آخرت ہے ہماری طرح، نہیں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. ان کو کیا کروں گا؟ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، ان کو پیچھے سے پکڑوں گا. پیچھے کیا ہے؟ پیچھے فیصلہ باد ہے، 8 بازار ہیں، ملیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، ذمہ داریں ہیں، تجارت ہے، زراعت ہے، سیاست ہے، گھر ہیں، لذتیں ہیں. وَمِنْ خَلْفِهِمْ، ان کو دنیا اتنی خوبصورت دکھاؤں گا کہ تیری جنت کو مان کر بھی تیری جنت کے طلبگار نہ رہیں گے، اور ان کو دنیا کے خوف ایسے دکھاؤں گا کہ تیری دوزخ کو مان کر بھی تیری دوزخ سے ڈرنا چھوڑ جائیں گے. کہیں گے ہاں یہ دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، جامنا بھی ہے، لیکن نہ انہیں جنت کا شوق رہے گا نہ دوزخ کا خوف رہے گا. پیچھے سے وار کروں گا کہ انہیں منکر تو میں کر نہ سکا، تو پھر اب انہیں میں فیصلہ آباد میں خوبصورتی دکھاؤں گا، انہیں اس میں پھنسا دوں. تو بہت سا طبقہ اس میں پھنس جائے گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو اللہ سے بات کیا کرتے تھے. یہ وہ شخص ہے جس کا ہاتھ پکڑ کر یوں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا. اتنی بڑی گارنٹی پانے والا آدمی یوں ہاتھ پکڑ کے تاکہ بات مضبوط ہو، کچی نہ. علی
جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. تو اس کو تو اب رات کو چین سے سونا چاہیے، دن میں اپنی بنسری بجانی چاہیے کہ ساڑھا تو کم بن گیا. سارا مسئلہ تو جنت کا ہے نا، اللہ کی رضا کا، وہ تو کم بن گیا. لیکن یہ شخص کیا کرتا ہے؟ اس کی روزانہ رات کی مناجات ہے. زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں کہ آج بھی میرے کانوں میں علی بن ابی طالب کے الفاظ گونج رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ربنا ربنا، اے میرے رب، اے میرے رب. اور یہ کون سا وقت ہوتا تھا؟ وقد ارخى الليل سدوله وغارت نجومه، جب رات بھی تھک چکی ہوتی تھی اور تارے بھی سو چکے ہوتے تھے. اس وقت ایک آدمی مصلی پہ بیٹھا ہوتا تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں میں داڑھی ہوتی تھی اور ایسے تڑپتا تھا، یہ تململ تململ السلیم، جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے. وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينَ، اور ایسے روتا تھا جیسے غموں کا مارا روتا ہے. اور پھر وہ کہتا اِلَيَّ تَغَرَّرْتِ، ارے دنیا مجھے دھوکہ دینے آئی ہے. اِلَيَّ تَشَوَّقْتِ، میرے شوق میں آ گئی. غُرِّ غیری، جا کسی اور کو دھوکہ دے. قد بسطت کی ثلاث، میں تو تمہیں 3 طلاق کا پروانہ دے چکا ہوں. لا سبیل لی الیک، تیری میری راہیں اب کبھی جڑ نہیں سکتی. آہن آہ، ہائے میرے رب، ہائے میرے رب. کس بات پہ ہائے ہے؟ من قلت الذات، اے اللہ میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے. وبعد السفر، اے اللہ میرا سفر بڑا لمبا ہے. ووحشت الطریق، میرے رب میں نے تنہا جانا ہے. میرے ساتھ کیا ہوگا؟ جو ہوگا وہ تو بتایا جا چکا ہے کہ تیرا گھر جنت میں نبی کے گھر کے سامنے ہے. پھر وہ کہتا ہائے میرا عمل تھوڑا. جیسے مالدار آدمیوں کو ہوس ہو جاتا ہے کہ ہور آگے ہور آگے ہور آگے. اب وہ بھوک کی وجہ سے نہیں کماتے، وہ ہوس کی وجہ سے کما رہے ہوتے ہیں کہ اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے. میرے نبی نے کہا 2 بھوکوں کا پیٹ کور کی مٹی بھر سکتی. ایک جس کو دنیا کی بھوک لگ جائے اس کو بھی قبر کی مٹی سے ہی قرار آئے گا، اور ایک جس کو نیکیوں کی بھوک لگ جائے، جس کو آخرت کی بھوک لگ جائے، وہ بھی قبر میں جا کر ہی آرام پائے گا. ورنہ یہ 2 بھوکیں کبھی سیراب نہیں ہوتی. تو آخرت کی بھوک لگ جانا تو اللہ کو پسند ہے، اور دنیا کی ہوس لگ جانا اللہ کو ناپسند ہے. کمانے سے تو کبھی بھی نہیں روکا، کمانے پہ تو درجات بتائے ہیں. سعد بن معاذ بیٹھے تھے اللہ کے نبی کے سامنے، تو وہ ایسے ان کے ہاتھ جھولی میں تھے، تو اللہ کے نبی کی نظر پڑی ہاتھوں پر، تو ہاتھوں پہ ایسے سخت سخت نشان تھے. تو آپ نے پوچھا سعد سے، سعد یہ کیا ہے؟ کہ میں اپنے باغ میں کام کرتا ہوں خود ہی، تو وہ کسی چلا چلا کر میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے. تو اللہ کے نبی نے سعد کا ہاتھ ایسے پکڑا، سب کے سامنے اس کو بوسہ دی اور فرمایا کہ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی. تو کمانے سے نہیں روکا ہے، اس کے تو فضائل بتائے ہیں. ہوس سے روکا ہے. ہوس، جتنا سودی نظام چل رہا ہے ہوس کی وجہ سے چل رہا ہے. جتنی بازاروں میں خیانت ہے، بددیانتی ہے، وعدے سے پھرنا ہے، وعدہ خلافیاں ہیں، اس کے پیچھے صرف ہوس ہے. تو جس کو آخرت کا ہوس لگتا ہے وہ کہتا آہن آہ من قلت الذات، میرے پاس عمل تھوڑا ہے. تھوڑے عمل سے نبی کے گھر کے سامنے تو گھر نہیں نہ بنتا. تو بہت زیادہ عمل ہو تو تب جا کر کہتا میرا عمل تھوڑا ہے، میرا سفر لمبا ہے، مجھے اکیلے جانا ہے. تو 2 حملے ہیں شیطان کے. ایک سامنے سے آتا ہے آخرت کوئی نہیں، ایک بڑا طبقہ اس میں چلا گیا. پیچھے سے آتا ہے ایک بڑا طبقہ ہے جو کہتا نہیں آخرت، 1 ارب سے زیادہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے، موت کے بعد زندگی ہے، وہ جنت ہے جہنم ہے. تو انہیں کیا کرتا ہے؟ انہیں لاہور، ملتان، کراچی، فیصل آباد اتنا خوبصورت دکھاتا ہے کہ نہ جنت کا شوق رہتا ہے نہ جہنم کا خوف رہتا ہے. اچھا کچھ ایسے ہیں وان ایمان ہیں وان شمائل ہیں، الٹے ہاتھ سے آؤں گا، یہ تو مانا کھلا شراب میں، زنا میں، جوئے میں، گانے میں، ناچ میں، موسیقی میں، جھوٹ میں، ان کبیرہ گناہوں میں پھنسا دوں گا. تو ایک جم غفیر ہے
جو اس میں پھنس گیا، جوان بھی، مرد بھی، عورت بھی، الٹے ہاتھ سے آنے کا مطلب ہے، اس کو بعد میں بتاتا ہوں۔ الٹے ہاتھ سے آؤں گا یعنی انہیں ان تیری نافرمانیوں میں انہیں ایسا پھنساؤں گا کہ وہ اسی کے ہو کے رہ جائیں، ہوش ہی نہیں آئے گا۔ وعن ایمان، یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس میں کبیرہ گناہوں میں گرفتار ہے، اخلاقی لحاظ سے، معیشت کے گناہ، اللہ اور اس بندے کے درمیان، بندوں اور بندوں کے درمیان بے شمار شکلیں ہیں، اس میں پھنسا دیا اس نے۔ ان ایمانہم، ان ایمانہم کا دائیں طرف سے وار کروں گا۔ یہ وار کیا ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہوگا جو آخرت کو حق مانے گا اور دنیا کے سحر میں گرفتار نہ ہوگا، وہ جنت کا طلبگار ہوگا، وہ دوزخ سے خوفزدہ ہوگا، وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہوگا، وہ سود، شراب، جھوٹ، آوارگی، بدماشی، فحاشی، ناچ گانا، بے پردگی، اس سب سے دور ہوگا اور دنیا سے بے رغبت ہوگا، جنت کا شوقین ہوگا اور گناہوں سے وہ پرے ہوگا۔ تو ان ایمانہم، ان کو کیسے پکڑے گا؟ تو اللہ نے بتایا تمہیں بھی پکڑنے کا اس کے پاس ایک جال ہے، تمہیں بتا رہا ہوں، احتیاط کرنا۔ وہ ایسے لوگوں کو نیکی کے تکبر میں پھنسائے گا، جیسے پیسے کا تکبر ہے نا، ہم ستارہ والے ہیں، ہم ستارہ انڈسٹری والے ہیں، ایک مال کا تکبر ہے۔ ویسے یہ تو بڑے متواضع لوگ ہیں، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مال کا تکبر ہوتا ہے کہ میں یہ فیکٹری والا، میں اتنے کاروبار والا۔ تو ایک نیکی کا تکبر ہے جو اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے، جو پیسے کی حیثیت ہے مچھر کا پر، ساری دنیا اکٹھی کرو تو اللہ کا نبی کہتا ہے ایک مچھر کا پر نہیں، اور نیکی کی حیثیت ہے، نیکی کی سبحان اللہ والحمد للہ کہو، 2 سیکنڈ ہے، 2 سیکنڈ۔ اس 2 سیکنڈ میں کیا ہوا ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سبحان اللہ اور والحمد للہ کا اجر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ دین اتنا بڑا خزانہ ہے، تو جیسے پیسے کا ایک تکبر آتا ہے کہ وہ آتا ہے، ایسے ہی نیکی کا بھی ایک تکبر آتا ہے۔ اگر سنبھالا نہ جائے تو جیسے پیسے سے لوگ متکبر ہوتے ہیں، ایسے ہی نیکی سے بھی لوگ متکبر ہوتے ہیں، عورتیں بھی، مرد بھی، کہ انہیں اپنی نیکی پہ ناز ہو جاتا ہے۔ پہلے عجب پیدا ہوتا ہے اور عجب پر جب وہ قابو نہیں پاتا تو پھر تکبر آ جاتا ہے۔ عجب کیا ہے؟ اپنی اچھائی میں گرفتار ہونا، اپنی خوبیاں بتاتے رہنا اور اوروں کی کمیاں پکڑتے رہنا۔ وہ بھی کوئی بندہ ہے، وہ بھی کوئی بندہ ہے، وہ سود کھاندا ہے، وہ یہ کردا ہے، وہ کردا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، آج تک کبھی جھوٹ دے نیڑے نہیں گئے، اسی کدی 2 نمبر گل نہیں کی، اسی کدی 2 نمبر سودا نہیں ویچیا، اسی کدی گل تو مکرے نہیں ہے، اور فلانا وہ تو نام مراد ہر بول کے مکریا بیٹھا ہے، ابھی اپنی اچھائی اور دوسرے کی برائی۔ جب وہ اس مرض سے قابو نہیں پاتا تو پھر وہ تکبر کے بارڈر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور دنیا میں سب سے پہلا جو جرم ہوا تھا وہ شرک اور کفر نہیں تھا، وہ تکبر تھا۔ انا خیر منہ، میں سجدہ نہیں کروں گا، تو نہیں کرتے ہو تو میں بہتر ہوں، یہ گھٹیا ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو جب عجب پہ قابو نہیں پاتا کوئی مرد عورت، اپنی نیکی سے اپنی خوبیاں سامنے آتی ہیں اور اوروں کی کمیاں سامنے آتی ہیں، تو اس میں اس کو شیطان پھنساتا ہے۔ اس سے زنا تو کروا نہیں سکا، چوری نہیں کروا سکا، جھوٹ نہیں بلوا سکا، شراب نہیں پلوا سکا، جوا نہیں کھلوا سکا، سود میں نہیں پھنسا سکا، جی ہیرا پھیری میں نہیں پھنسا سکا، ملاوٹ اور کھوٹ میں جو بڑے بڑے گناہ تھے، جب اس میں وہ نہیں پھنسا تو اس کے پاس یہ ایک بے خطا سوار ہے جو بہت کم خطا جاتا ہے، کہ اپنی اچھائی کا شکار۔ تو جب وہ اس سے نہیں بچتا تو پھر تکبر آتا ہے۔ تکبر کا مطلب کیا ہے؟ پھر اپنی اچھائی کے ساتھ اوروں کو حقیر سمجھ اور اوروں کو ذلیل سمجھ،
اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہوئے اوروں کو حقیر نہ سمجھنا یہ عجب، اور اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہوئے اوروں کو حقیر جاننا یہ تکبر، اور حق سے ٹکرانا یہ تکبر، غمط الناس وبطر الحق۔ تو ان ایمانہم کا جو وار ہے یہ نیک مرد عورتوں کے لیے شیطان نے رکھا ہے کہ میں انہیں نیکی کے تکبر میں پھنساؤں گا، اور اوروں کے عیب پہ بولنا، اوروں کی کمیاں پکڑنا، اوروں کی کمیاں اچھالنا اور اپنی خوبیوں کے گن گانا، یہ نیک مرد عورتوں پر یہ شیطان کا تقریباً بے خطا وار ہے۔ کوئی ہوتا ہے جو اس سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ یہ آئے گا تم پر حملہ آور ہونے کے لیے ادھر سے، اور یہ سب سے خطرناک اس کا چھپا ہوا وار ہے۔ یہ چھپا دشمن ہوتا ہے، یہ سب سے خوفناک ہوتا ہے۔ آستین کا سانپ، منافق کافر سے بڑا کافر ہے، بڑا مجرم ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نیچے ابو جہل نہیں ہے، جہنم میں سب سے نیچے عبداللہ بن ابی ہے، جو ساری زندگی اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، اور اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ بھی پڑھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پڑھ یا نہ پڑھ میں نے معاف نہیں کرنا۔ تو اس کی عداوت چھپی ہوئی ہے، چھپ کے وار کیا ہے۔ تو شیطان کا ایک وار ہے نیک عورتوں پر، نیک مردوں پر، اپنی نیکی کا تکبر، اپنی اچھائی اوروں کی کمیاں دیکھنا، اوروں کی خطائیں دیکھنا۔ اور معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، پتہ نہیں کون سی بات اسے پسند آئے اور ساری خطاؤں پہ کہہ جاؤ معاف کیا، اور پتہ نہیں کون سی بات اسے ناپسند آئے اور ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دے کے جاؤ مردود کر دیا۔ تو اوروں کے بارے میں زبان کھولنا تو خطرناک ترین کام ہے۔ ہمارے استاد صاحب تفسیر جلال قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہوئے بہت زیادہ اس مضمون کو بیان فرمایا، اور اس پر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ کہتے اوروں کے عیب نہ دیکھو، اپنے عیب دیکھو، اوروں کی کمیاں نہ دیکھو، اپنی کمیاں دیکھو، اوروں کی خوبیاں اچھالو، عیبوں پہ پردے ڈالو، اپنی کمیاں دیکھو اور ان سے ڈرو، نیکی کر کے بھی ڈرو، گناہ کر کے تو ڈرنا ہی ہے، نیکی کر کے بھی ڈرنا ہے۔ تو پتہ نہیں کب اللہ کس بات پہ لگا، نہیں مجھے نہیں پسند، اور جسے میں برا سمجھ رہا ہوں اس کی کوئی بات اللہ کو پسند آ جائے اور کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو پہاڑ کی چوٹی پہ ایک ڈاکو رہتا تھا، اس کی نظر پڑی تو نور نبوت، تو اس کو ندامت ہوئی اور اس نے وہیں توبہ کی اور کہا یا اللہ بس آئندہ میری زندگی تیری اطاعت کے ساتھ گزرے کہ میں توبہ کرتا ہوں، اور آ کر عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے صحابہ بھی ہیں، ان کو قرآن نے حواری کہا ہے، حواری۔ تو ہر نبی کے صحابی اس دور کے بہترین انسان ہوتے، جیسے ہمارے نبی کے صحابہ آنے والی ساری نسلوں میں سب سے بہترین 1,24,000 وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میرے نبی وعدہ ہے سب کے لیے جنت، کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت۔ تو یہ حواری ہیں، تو یہ آدمی ساتھ چلا ہے۔ تو ایک آدمی کے جب یہ برابر ہوا ہے تو اس نے یوں دیکھا، تو اس نے دیکھا یہ تو وہ مشہور معروف ڈاکو، تو اس نے کہا یہ حقارت، یعنی تو اتھے کدے آ گئے۔ ہماری جماعت گئی توبہ ٹیک سنگھ، 1995 کی بات۔ تو توبہ ٹیک سنگھ کسی زمانے میں نا سوشلسٹوں کا بڑا مرکز تھا، تو وہاں جو ان کا چیئرمین تھا نا اس کو ملے، تو اس نے بتایا کہ نہ ہم کافر نہ مرتد، مسلمان، ماؤ یہ اس کی لینن کی تعلیمات سے متاثر اس کی بات کرتے تھے۔ ایک دن
کہا عصر کی نماز کے لیے میں مسجد میں گیا، وضو میرا کونی تک ہو چکا ہے اور میں نے مسے کے لیے پانی لیا اپنے ہاتھوں میں، تو پیچھے سے امام مسجد صاحب بکھن لگے ادھر یا کچھو مسجد سے بڑھ آیا. اس کی نظر پڑی، مولوی صاحب کی نظر پڑی تو انہوں نے پیچھے سے نعرہ لگایا ادھر یا کچھو مسجد سے بڑھ آیا. تو کہنے وہ پانی میں نے یوں ایسے ہی پھینکا اور وہاں سے اٹھا اور آج تک میں مسجد میں داخل نہیں ہوا. خیر اللہ کے فضل سے اس کو ہم لے کر آئے. ایک بندے کی گل نال اسلام چھڑ دے بھی اللہ کے بندے، یہ بھی کوئی عقل والی گل، لیکن شیطان ہمیشہ الٹی طرف لے جاتا ہے، سیدھی طرف تو لے کر چلتا نہیں. ایک تاجر نے 3 دن لگا داڑھی رکھ لی، 6 مہینے بعد دیکھا صاف. میں کو ایک ہی کیتا ہے کہ جی سارا دن جھوٹ بولنا پمدا ہے، میں صاف کرا دی. میں کہ ہوں جھوٹ حلال ہو گیا. اللہ کا مطلب تو جھوٹ چھڈیا تو داڑھی بنا چڑی. تو شیطان منفی طرف لے جاتا ہے، مثبت طرف لے. بھائی تو جھوٹ چھوڑ، تو نے داڑھی کیوں شیو کرا دی؟ داڑھی شیو کرانے کا جھوٹ بولنا حلال ہو گیا. ٹھیک ہے، شیطان نے فلسفہ چلایا ہوا ہے. حلال و حرام کا تعلق تو کلمے سے ہے، داڑھی سے تو نہیں. داڑھی منڈا دو تو سارے کام حلال ہو گئے، رکھ لو تو سارے حرام ہو گئے. حرام حرام ہے، حلال حلال ہے. اس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، اللہ کے اوامر کے ساتھ. تو شیطان الٹا لے کے چلتا ہے. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح نیکی کا تکبر، اس کی ایک دو مثالیں آپ کو پیش کروں. ایک آج کی آپ بیتی ہے، انہوں نے کہا دیر یہ کتوں بڑا ہے، انہوں نے کہا میں اس کے بعد آج تک مسجد میں نہیں گیا. اور ایک آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، انہوں نے کہا میں بڑا نیک پاک، تو ہی دیکھ دے آ گیا، جا پر ہم دفاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا. اس نے آ کر عرض کی یا نبی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے پیچھے 2 آدمی چل رہے ہیں، ایک آپ کا ساتھی ہے اور ایک میرا گناہگار بندہ ہے جو ابھی آپ کے ساتھ شریک ہوا ہے. تو میرے گناہگار بندے کو آپ خوشخبری سنائیں کہ وہ آج نئے سرے سے اپنا عمل شروع کرے، میں نے اس کے پچھلے سارے معاف کر دیے ہیں. اور آپ اپنے ساتھی کو بھی بتا دیں کہ وہ بھی آج نئے سرے سے عمل شروع کرے، میں نے اس کی ساری نیکیوں کو رد کر دیا ہے، کہ وہ ٹھیکیدار ہے میرے بندوں کا. اسے یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ عن ایمانہم، دائیں طرف سے وہ وار کیسے کرتا ہے کہ نیکی کے تکبر میں پھنسا دینا. بے پرد عورت کو دیکھتے ہی پردہ دار عورت کے دل میں حقارت، صحیح کام کرنے والا 2 نمبری کام کرنے والے کو دیکھتے ہی دل میں حقارت، تو یہ نیکی کا تکبر ہے. تو عن ایمانہم کا جو وار ہے بڑا خطرناک ہے کہ یہ پتہ نہیں چلتا اور وار کر جاتے. شراب پینے کے لیے تو چھپنا پڑتا ہے، اور کسی کو حقیر سمجھنے کے لیے مسجد میں بیٹھ کے حقیر سمجھو، مصلی پہ بیٹھ کے حقیر سمجھو، گھر میں بیٹھ کے غیبت کرو، مصلی پہ بیٹھ کے برائی کرو، مجمع میں بیٹھ کے عیب اچھالو. لوگ سنتے ہیں میرے نبی کی مجلس میں کسی کا عیب بیان نہیں ہو سکتا تھا، کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی. لا توبن فیہ العثرات، میرے نبی کی مجلس میں کسی کی برائی ہو نہیں سکتی. ہماری مجلسیں بھر گئی اوروں کی برائیوں سے. عن ایمانہم، دائیں طرف سے آؤں گا. ہم بڑے دیانتدار ہیں، وہ تو ہے ہی چور. ہم نے ایک پائی حلال کمائی ہے تو ہے ہی سارا حرام خور. ہم پوری زکات دیتے ہیں تو 1 پیسہ اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے. تو عمل کر کے اسے ہضم کرنا اور عمل کر کے بھی ڈرتے رہنا. عمر بن خطاب وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور اللہ سے مانگا یا اللہ مجھے عمر عطا فرما. مانگا ہوئی ہستی. مرید اور مراد ہیں. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مراد تھے، باقی سارے صحابہ مرید تھے اور عمر بن خطاب مراد تھے. یا اللہ
ان دو میں سے ایک کو ہدایت دے، اور میری مانتا ہے تو عمر بن خطاب کو دے۔ اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، یا اللہ دو عمر میں سے ایک کو اسلام کی دولت دے کر اسلام کو عزت عطا فرما، اور میری رائے یہ ہے کہ عمر بن خطاب مجھے عطا فرما۔ بدھ کو اور جمعرات کی درمیانی رات کو آپ نے یہ دعا مانگی، اور جمعرات کو عمر بن خطاب کلمہ پڑھ چکے تھے، اور نبی کے برابر میں جگہ پائی ہے۔ اب مسجد میں داخل ہوئے، ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر تھے، تو اب سب کو آپ نے مخاطب کر کے کہا دیکھ رہے ہو، اب نے ان کے ہاتھ پکڑے، تو دیکھ رہے ہو قیامت کے دن ایسے ہی ہم اٹھائے جائیں گے، ادھر میرے ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا، اور ہم یوں اٹھائے جائیں گے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، ان کو اللہ کے نبی نے منافقوں کے نام بتائے تھے کہ یہ نام ہیں، کبھی کوئی ایسا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ان کے نام بتانا، ورنہ بس سینے میں رکھنا، بتانا نہیں کسی کو۔ تو ایک دن عمر بن خطاب حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں، حذیفہ میرا نام منافقوں میں تو نہیں کہیں؟ ہم بڑے نیک پاک ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، حالانکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ مقبول ہیں کہ مردود ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ کتنے فضل ہیں۔ عرفات کے میدان میں آپ نے فرمایا، آخری حج جو کیا آپ نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ خوش ہو رہا ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے، اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر فرما رہا ہے۔ یہ ایسا آدمی ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے؟ اپنی نفی ایسی۔ تو نیکی کر کے بھی ڈرنا، پتہ نہیں مقبول ہے کہ مردود ہے۔ نماز پڑھاتے ہوئے خنجر لگا اور کافر کے ہاتھوں لگا، شہادت کامل ہے، تو گھبرائے ہوئے تھے۔ تو علی اور حسن آئے حال پوچھنے، تو حضرت علی نے کہا کیا ہوا عمر، موت سے ڈر گئے ہو؟ کہا نہیں موت سے نہیں ڈرا ہوں، موت کے بعد والے حالات سے ڈر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے نہ ڈرو، میں گواہ ہوں، میرے ان کانوں نے اتنی دفعہ سنا ہے کہ گن نہیں سکتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر اور عمر یہ جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ تو کہنے کہ گواہی دو گے حشر میں؟ کہ میں بھی دوں گا، حسن بھی دے گا۔ اور جب یکم محرم کو انتقال ہوا اور تدفین ہوئی، 27 کو خنجر لگا، تو 27، 28، 29 کا مہینہ تھا، 3 دن زخم میں رہے، یکم محرم کو انتقال بھی تدفین۔ تو جب دیکھا کہ آج شاید نہیں بچ سکوں گا، تو اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا جاؤ عائشہ سے پوچھ کر آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے قرب میں جگہ چاہتا ہے، تو اگر وہ اجازت دے دیں تو پھر مجھے وہاں دفن کرنا، اور اگر وہ انکار کر دیں تو پھر مجھے بقیع میں دفن کر دیں، اور میرا نام لے کے پوچھنا امیر المومنین نہ کہنا عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جگہ چاہتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر تشریف لائے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھیں، سارا مدینہ رو رہا تھا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اما جان میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کے پاس جگہ چاہتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید رونے لگی اور فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ اپنے باپ اور خاوند کے ساتھ میں بھی جگہ بنا لوں، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس کو مجھ پر سبقت اور فضیلت ہے، میری طرف سے اجازت۔ تو بیٹے نے آ کے خوشخبری سنائی کہ ابا مبارک ہو، اجازت مل گئی۔ تو فرمانے لگے بیٹا ممکن ہے میری شرم میں اجازت دی ہو، تو جب میں مر جاؤں نا تو میرا جنازہ لے کر ایک دفعہ پھر دروازے پہ رکھ کر دوبارہ پوچھنا، اگر اس میرے مرنے کے بعد بھی اجازت دیں تو پھر مجھے دفن کرنا، ورنہ مجھے دوسری طرف لے جانا۔ تو یہ ساری خوشخبریاں مکمل ہو چکی ہیں، علی کی شہادت آ چکی ہے، حسن کی شہادت آ چکی ہے، اہل بیت کی گواہی آ چکی ہے، اور پھر نبی کے پڑوس میں جگہ
کا انتظام ہو چکا ہے، اور پھر جب موت کو قریب محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا، عبداللہ کی گود میں، تو کہنے لگے مجھے زمین پہ ڈال دو. تو انہوں نے زمین کی بجائے ایسے اپنی ٹانگ کو لمبا کیا اور یہاں منڈلی پہ رکھ لیا سر. تو ان کو زور سے ڈانٹا کہ وای حق، سمجھتا نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے زمین پہ ڈال دے. تو انہوں نے گھبرا کے زمین پہ ڈال دیا. تو اپنی گال جو تھی نا مٹی میں رکھ دیا ایسے، اور یوں اپنے منہ کو مٹی میں ایسے ملنا شروع کیا اس طرح مٹی میں، اور کہہ رہے تھے اے اللہ تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے. ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک رب، اے میرا رب تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے. جنہیں فخر کرنا چاہیے تھا وہ اتنی تواضع پر چل رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی کوئی، اور اپنی نیکی کا ہی گھمنڈ لیے بیٹھے ہوئے. یہی کہتے کہتے انتقال ہو گیا. یہ آخری الفاظ. اور صہیب رومی نے جنازہ پڑھایا، چارپائی کو اٹھا کر یا کہ حضرت عائشہ کے دروازے کے سامنے سب نے رکھا. تو عبداللہ بن عمر نے دوبارہ دروازے پر دستک دی اور عرض کی اماں جان عمر بن خطاب دروازے پہ حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر اٹھائی اور پردہ کیا اور فرمایا مرحبا بعمر، عمر کے لیے اجازت ہے، خوش آمدید. تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قبر کی کھدائی کے دوران کسی آدمی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو علی کھڑے ہوئے تھے جن کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے پتا تھا عمر تو یہیں آئے گا، تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا تھا. کہ میں نے اتنی دفعہ اللہ کے نبی سے سنا دخل تو انا و ابو بکر و عمر خرج تو انا و ابو بکر و عمر. تیرا اور ابو بکر کا نام اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ اتنا نکھی کیا، اتنا جوڑا. میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر نکلے، میں ابو بکر عمر داخل ہوئے. کہ تیرا اور ابو بکر کا نام اتنا اپنے ساتھ جوڑا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ تیسری قبر تیری ہی یہاں بنے گی اور کوئی نہیں آ سکتا ہے. اتنی بڑی بلندیوں کو چھو کر یہ لوگ اپنے اندر میں اتنا جھکے ہوئے تھے کہ لفظ تواضع بھی ان کی تواضع کو شاید پورا ادا نہ کر سکتا. تو یہ 4 وار ہیں شیطان کے جس سے وہ آخرت کی زندگی سے بے خبر کرتا ہے. سامنے سے آتا ہے موت کے بعد کچھ نہیں، پیچھے سے آتا ہے ٹھیک ہے جنت بھی ہے دوزخ کو پیسے تو وٹن دو. پیچھے سے آتا ہے مال کا حسن دکھاتا ہے، چیزوں کا حسن دکھاتا ہے. دائیں طرف سے آتا ہے نہ آخرت سے بیزار نہ دنیا میں گرفتار. تو نیکیوں میں کہ رغبتیں شوق تو انہیں نیکی کے تکبر میں پھنساتا ہے، اپنی بڑائی میں لاتا ہے. ہونٹ سیلو بھائی اوروں کے عیب بولنے سے، آنکھیں بند کر لو اوروں کے عیب دیکھنے سے، کان بند کر لو اوروں کے عیب سننے سے. اللہ تمہیں دنیا میں جنت کا مزہ دیتے. یہ اخلاق ہیں اخلاق. اور میرے نبی کا فرمان ہے اچھے اخلاق والے کا میں گارنٹر ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. نماز پڑھنے والے کے لیے ضمانت نہیں ہے، بشارت ہے. جہاد کرنے والے کے لیے ضمانت نہیں ہے، بشارت ہے. اور اخلاق والے کے لیے بشارت بھی ہے، ضمانت بھی ہے کہ میں ضامن جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. تم اپنے اخلاق اچھے کرو. اور یہ اخلاق کی انتہا ہے کہ اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے کان اوروں کے عیب سے بند کر لو، نہ بولو نہ سنو. تو تھوڑے عمل سے بھی بہت بڑی جنت ملی تھی. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے محلے میں 2 عورتیں رہتی ہیں، ایک شب بیدار روزے دار ہے، رات نفل پڑتی ہے دن میں روزے رکھتی ہے لیکن زبان کی بہت سخت ہے، کسی کو بھی نہیں بخشا اس. تو آپ نے فرمایا لا خیر فیہا، اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنم میں جائے گی. پھر اس نے کہا یہ ایک دوسری خاتون ہیں جن کی نہ کوئی تہجد ہے نہ کوئی صدقات ہیں،
صرف فرائض کے پورے ہیں لیکن اس کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں، اس کا بول بڑا میٹھا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر سے لے کر حجۃ الوداع ہر سفر میں شریک ہیں، ہر سفر 25 غزوات اللہ کے نبی کے ہر ایک میں شریک، اور بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے اللہ کے نبی کی بشارت ہے کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے بدر والے جو مرضی کریں میں نے ان کی بخشش کر دی۔ تو وہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو کہنے لگے میرے پاس بخشش کا ایک ہی عمل ہے اور کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ بدر، احد، خندق، حنین، فتح مکہ، حجۃ الوداع، مریسی، بنی مصطلق، خیبر، تبوک، کتنے اسوار ہیں اور صحبت نبی ہے، کہنے گے میرے پاس بخشش کا ایک عمل ہے کہ آج تک میری زبان سے کسی مسلمان کی دل آزاری کا بول نہیں نکلا، اور میرا دل مسلمانوں کے بغض سے صاف ہے، میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے، اور میری زبان سے کسی کی دل آزاری کا بول نہیں نکلا، بس یہ ایک عمل ہے جس پر مجھے اپنی بخشش کی امید ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو اس وقت ہماری زندگی سے نکل چکا ہے۔ تو بھائیو، یہ شیطان کے 4 راستے ہیں جس سے وہ نیکوں کو بھی پکڑتا ہے، بروں کو بھی پکڑتا ہے، منکرین کو بھی پکڑتا ہے، مومنین کو بھی پکڑتا ہے۔ اللہ نے پہلے بتا دے خبردار رہنا، اور اس کے مقابلے میں 4 کام کرتے رہنا تو تمہیں کامیابی کی گارنٹی اپنے رب کی طرف سے۔ والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے لوگ خسارے کے سمندر میں ڈوب گئے۔ فی کا لفظ یہاں بہت خطرناک مطلب دے رہا ہے، لفی، اس پر لام، لفی خسر، جیسے کشتی ڈوبے، یہ ہے ایمان والوں کے لیے جو کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مر گئے اور توبہ نہ کی اور خاتمہ ایمان پہ ہوا، تو یہ جہنم، پھر اس کے نیچے حطمہ ہے، یہ عیسائیوں کے لیے، اس کے نیچے لظا ہے، یہ یہود کے لیے، اس کے نیچے سعیر ہے، یہ مجوس کے لیے، اس کے نیچے سقر ہے، یہ صابئین کے لیے، اس کے نیچے جہیم ہے، مشرکین کے لیے، اس کے نیچے حاویہ ہے۔ جہنم میں جانے والے اپنے اپنی سزا بھگت کر نکلتے رہیں گے۔ تو عامل الصالحات کی شرط نے ایمان والوں کو جو ناکام کیا ہے وہ ہمیشہ کی جہنم نہیں، وہ سیدھا جنت میں نہ جانا ہے، ادھر سے ہو کر ادھر جائیں گے۔ وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق کی تبلیغ کی شرط لگانے سے عمل والے ناکام ہو گئے۔ تو یہاں ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اونچے درجات سے محروم ہو گئے، یہ جہنم میں تو نہیں جائیں گے سیدھے جنت میں، لیکن عالی مقام اور اونچے درجات سے یہ محروم ہو جائیں گے۔ تو تبلیغ کا کام کوئی یہ اضافی کام نہیں ہے کہ ٹھیک ہے فرصت ہو تو کر لو، نہ کرو تو ٹھیک ہے، سیدھا پہلے بڑے نیک پاک ہیں۔ تبلیغ کا کام بنیادی شرائط میں سے ہے، کامیابی کی بنیادی شرائط میں سے مدار نجات ہیں یہ 4 کام، مدار نجات ہیں، یہ اضافی کام نہیں ہے کہ کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو ٹھیک ہے۔ اس امت کے لیے یہ اضافی کام نہیں، پہلوں کے لیے اضافی کام تھا، اس لیے کہ وہاں انبیاء کا سلسلہ تھا، اور ہمارے اوپر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم۔ لا نبی بعدی لا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں، لہذا فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، عالم ہونا بھی شرط نہیں ہے، ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے تو آگے پہنچا دو۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے پہنچانے کے لیے۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ آیت اس کا نام بنتی، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ پہنچانے والے کون ہیں؟ یہ امت، اور اس کے لیے عالم ہونا شرط نہیں لگائے گا، بس ایک آیت بھی ہے تو چلو۔ عمل بھی شرط نہیں لگایا کہ تمہارے عمل میں ہے تو بہت اعلیٰ بات ہے، عمل میں نہیں ہے تو دعوت دینا نہیں چھوڑنا، کہو شاید تمہارے کہنے سے کسی کو نفع ہو جائے، اس کی تو خیر تمہاری بھی بخشش ہو جائے۔ کبھی رب مبلغ اوعى من سامع، یہ خطبہ حجۃ الوداع میں ایک جملہ ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ضروری نہیں کہ تمہارا پورا عمل ہو تو پھر تم تبلیغ کرو، تم دعوت دو، شاید تمہاری بات سن کر تم سے اچھے عمل کرنے والے وجود میں آ جائیں۔
تو تواصوا بالحق یہ جو تیسری شرط ہے تبلیغ کے کام کی، یہ بھائیو یہ ساری یہ لازمی پر سے بتا رہا ہوں، یہ اضافی نہیں ہے کہ ہو جائے نہ ہو ٹھیک ہے، نہیں، یہ لازمی پر سے بتا رہا ہوں۔ تو اس شرط کے لگنے سے ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ یہ عالی شان درجات سے محروم ہوں گے، جنت میں تو چلے جائیں گے لیکن عالی درجات سے محروم ہو جائیں گے۔ اور انسانی فطرت ہے خوب سے خوب کی تلاش میں، تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں خوب سے خوب کی تلاش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں پہنچائے ہمیں۔ خود جنت الفردوس میں 100 درجے ہیں اور 2 درجوں کے درمیان زمین آسمان کا فاصلہ ہے۔ سب سے عالی درجہ کا نام ہے وسیلہ، جو اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگا ہوا یوں کر کے۔ ویسے تو اللہ کا عرش چھت ہے ایسے، نیچے ساری جنت، لیکن ایک مقام کا نام ہے وسیلہ، وہ یہاں ہے۔ ایسے مثال دے کے بتا رہا ہوں تو اللہ جانے، یعنی یوں اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے۔ اس جنت کا نام ہے وسیلہ۔ یہ جنت ہے اللہ کے رسول کے لیے جو تیار کی گئی ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا تم اذان کے بعد میرے لیے دعا کرو، آت محمدن الوسیلہ، اے اللہ ہمارے نبی پاک کو وسیلہ عطا فرما۔ تو وسیلہ سے مراد وہ دوسرا وسیلہ نہیں ہے، یہاں وسیلہ وہ مقام جنت ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے جو جنت بنائی ہے اس کا نام ہے وسیلہ۔ تو تم میرے لیے دعا کرو اذان کے بعد، تو میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گا۔ جو مؤذن کہے ویسے کہو، پھر اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھو، پھر دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ یہ دعا کرو میرے لیے تو میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گا۔ تو اس میں ہم اللہ سے مانگنا، یا اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ عطا فرما۔ تو سب سے اوپر وسیلہ ہے، پھر اس کے نیچے یہ 100 جنتیں ہیں جو جنت الفردوس کہلاتی ہیں، پھر اس کے نیچے باقی جنتیں شروع ہوتی ہیں۔ جنت الفردوس جتنی ہے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، باقی جنت کو امر کن سے بنایا ہے، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو وہ کیا چیز اللہ نے بنائی ہو، اور پھر بنانے کے بعد جس دن بنایا اس دن سے لے کر آج، اور آج سے قیامت تک اللہ روزانہ دن میں 5 دفعہ اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیتا، روزانہ 5 دفعہ اس کی ڈیکوریشن ہو رہی، تو وہ کیا چیز بن رہی۔ تو تبلیغ کی شرط نے عمل والوں کو ناکام قرار دے دیا، یہ ناکامی ہے درجات کی کمی۔ وتواصوا بالصبر، چوتھی شرط نے تبلیغ والوں کو ناکام قرار دے دیا۔ یہ ناکامی کون سی ہے؟ یہ ناکامی کی ایک مثال ہے، جیسے 15-20 ٹیمیں ایک ٹورنامنٹ میں حصہ لیتی ہیں، تو کھیلتے کھیلتے 2 باقی بچ جاتی ہیں، دونوں بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں، آگے ان کا نصیب لڑتا ہے، یہ ہار جاتا ہے جیت جاتا ہے۔ جو ہارے ہوتے ہیں نا، یہ دیکھنے میں 2 نمبر پر آئے ہیں تو ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم سیکنڈ آئے ہیں، اور ان کے ملک والوں کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے نمبر پر آئے ہیں، لیکن یہ خود بھی روتے ہیں، ان کے ملک والے بھی روتے ہیں کہ ہم ہار گئے۔ یہ اس رخ کو نہیں دیکھتے کہ ہم دوسرے نمبر پر آئے ہیں، وہ رخ دیکھتے ہیں کہ ٹرافی ہمارے ہاتھ میں نہیں آئی، وکٹری سٹینڈ پہ ہم نہیں کھڑے ہوئے، ہم ہار گئے۔ یہ جو چوتھی شرط ہے نا، یہ اس کی مثال ہے کہ قیامت کے دن اللہ کئیوں کو جھنڈا پکڑانے والا ہے۔ یہ وہ ہوں گے جن کی چابی 4 جن کے پاس عمل ہوں گے، جن کے پاس یہ چوتھا عمل نہیں ہوگا نا، وہ جھنڈے والے نہیں بن سکیں، وہ وکٹری سٹینڈ پہ نہیں آ سکیں، وہ پہلا نمبر نہیں اللہ کے دربار میں لے سکیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے جو آخرت کی تیاری کا مکمل پیغام ہے، جہاں سب نے چلے جانا ہے۔ ہم آج کسی کی یاد میں جمع ہوئے، کل پتہ نہیں کوئی ہمارے لیے جمع ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے ہمیں کیسا پیارا دین عطا کیا کہ مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رہتا۔ میں نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا، شخص میرا اپنا چچا تھا، سگا تایا زاد بھائی، تو ذمہ دارہ زندگی تھی، غفلت کی، بہت غفلت کی، اسی غفلت میں مر گئے۔ تو میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا، تو میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا میں آگ کے تندور میں۔ تو میرا اپنا خون، مجھے بہت رنج ہوا، تو میں نے اس کی طرف سے حج کیا۔ تو حج کے بعد ایک اور ہمارے عزیز سے ان کو خواب میں ملا اور کہا کہ طارق میں نے آنکھ ہو، تیرا تحفہ میں نے پڑ گیا، تیرا تحفہ میں نے پہنچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی اپنے بندوں کی بخشش کے لیے سامان تیار کر دیا۔ تو کسی کے لیے
دعا کر دو، ہاتھ اٹھا دو۔ حسن بصری کے پاس ایک عورت آئی کہ میری بیٹی مر گئی ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں اس کا کیا حال ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ دعا پڑھو دیکھ لو گی۔ تو اس نے وہ دعا پڑھی، رات کو خواب میں دیکھا تو تارکول کے لباس میں اور آگ میں جل رہی۔ تو صبح اٹھ کے آئی روتی ہوئی کہ میری بیٹی کو تو میں نے یوں دیکھا ہے، کرو اس کے لیے کچھ ایصال ثواب۔ رات کو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا، ایک لڑکی سبز پوشاک، خوبصورت چمکتا چہرہ، کہتی شیخ مجھے جانتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہ میں وہ ہوں جس کی ماں کو آپ نے خواب میں، جس کی ماں کو آپ نے وظیفہ بتایا تھا۔ تو کہا تیری ماں نے تو کچھ اور بتایا تھا؟ کہا ہاں وہ جو بتایا تھا وہ ٹھیک تھا، ایسے ہی پکڑ تھی، لیکن کل ایک ایمان والا قبرستان سے گزرا تو اس نے درود شریف پڑھ کے سب کو ایصال ثواب کیا، تو جو حصہ مجھے ملا اس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کیا ہے، ایک درود پڑھنے پر۔ تو اللہ نے مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب کا سلسلہ رکھا ہے۔ ایک آدمی اپنے عمل میں کوتا تھا، دوسروں کے ثواب پہنچتے 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 اللہ تعالیٰ نے اس کو اعلی درجات عطا فرما دی۔ اس لیے اپنی اولاد کو صرف کاروبار نہ سکھاؤ، انہیں کچھ پڑھنا بھی سکھاؤ کہ مرنے کے بعد وہ ادھار مانگ کے طالب علم نہ بلا رہے ہوں کہ میرے ابے واسطے پڑھو، میری اماں واسطے پڑھو، وہ خود بھی پڑھنے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، انہوں نے ایسا طریقہ زندگی عطا فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی ہم جانے والوں کے لیے راحت کا سبب بنتے رہتے ہیں۔ ابن القیم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مطرف بن شخیر رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ قبرستان کی قبریں پھٹی اور مردے نکلے اور کچھ چیزیں زمین پر پڑی ہیں وہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک شخص نکلا اور ایک درخت کی ٹیک لگا کیسے بیٹھ گیا، یہ اس کے پاس گئے، کہنے کہ بھائی یہ سب کیا ہے؟ کہ ہم اہل ایمان ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور جو ہمارے رشتہ دار ہمیں ثواب پہنچاتے ہیں یہ وہ اٹھاتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ پوچھتے ہیں تم کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ کہا میرے پاس بہت زیادہ کٹھا آ جاتا ہے، مجھے اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ کہا وہ کیسے آتا ہے؟ کہا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، روزانہ ایک قرآن ختم کر کے مجھے پہنچا دیتا، تو مجھے یہ اٹھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کہا تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ اس کی مٹھائی کی دکان ہے فلاں بازار میں۔ تو اگلے دن وہ بازار میں پہنچ گئے تو دیکھا ایک نوجوان مٹھائی کی دکان ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، سودا بک رہا ہے۔ تو یہ کھڑے ہو کر پہلے اس کو دیکھتے رہے، پھر محسوس کیا کہ ہونٹ مسلسل حرکت میں۔ انہوں نے کہا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا یہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا کتنا پڑھتے ہو؟ کہا ایک ختم روز کرتا ہوں۔ کہا اتنا کیوں پڑھتے ہو؟ کہا میرا باپ میرے پر احسان کر گیا، میں بدلہ تو نہیں دے سکتا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کی کچھ خدمت کر سکوں۔ ماں باپ کا تو حق نہیں ادا ہو سکتا۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو خراسان سے اٹھایا اور مکے لے گیا اور کندھوں پہ بٹھا کے سارا حج کرایا، اور خراسان تک بھی کندھے پہ بٹھا کے لے گیا پیدل۔ پھر عبید اللہ بن عمیر سے پوچھا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا ایک گھونٹ دودھ کا حق بھی ادا نہیں ہوا ہے، یہ حق ادا ہو نہیں سکتا ہے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، سال گزرے، 2 گزرے، 4 گزرے، انہوں نے پھر خواب دیکھا، وہی قبرستان، وہی مجمع اور وہی مردے نکل کے اکٹھے کر رہے ہیں۔ اس میں اس آدمی کو بھی دیکھا، وہ بھی اکٹھا کرتا پھرتا ہے۔ تو اب بات کسی سے نہیں، صرف اتنا دیکھا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ تو اگلے دن یہ گیا بازار، دیکھا تو دکان بند تھی۔ کہا بھائی یہ دکاندار کا کیا ہوا؟ کہ جس کا انتقال ہو چکا ہے، وہ پیچھے جو تھوک سے جا رہا تھا ختم ہو گیا، تو اس کو بھی ضرورت پڑ گئی اب پرچون سے اٹھانے کی۔ لاہور میں ایک فیملی تھی، 22 برس سے ان کے گھر میں جوا اور مجرا ہو رہا تھا، 22 برس سے۔ تو 1992 کی بات، کوئی ان کو لے کر آیا بیان میں، کلمے چوک والی مسجد میں ہماری جماعت تھی، وہاں بیان میں آئے۔ ایک بیان کو کسی وقت اللہ نے ہدایت کا وقت مقرر کیا ہوتا ہے، ایک بیان 1 گھنٹے کی میری بات تھی۔ اس کے بعد جو انہوں نے پلٹا کھایا کہ جب وہ واپس گئے تو ساری محفل تیار تھی تو اس نے سب کچھ اٹھوا کے پھینکوا دیا۔
اور وہ دن آج کا دن اس گھر سے ہر نافرمانی نکل گئی. تبلیغ میں ان کے وقت لگے تو 1992 میں میں حج پہ جا رہا تھا. کہنے کہ ہمیں بھی لے جاؤ. 2 بھائی تھے. میں نے کہا چلو ساتھ. مینا میں میں سویا ہوا. گرمی کا حج تھا بہت شدید. مئی کا حج تھا. تو میں سویا ہوا مینا میں. تو میں نے ان کے باپ کو خواب میں دیکھا. میں نہیں جانتا ان کا باپ کون ہے, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ان کا باپ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے بچوں کو بتا دو کہ تمہاری نیکی مجھے پہنچنا شروع ہو گئی. تو بھائی اپنی اولاد کو صرف پیسے والا نہ بناؤ, انہیں اس قابل بھی بناؤ کہ مرنے کے بعد کچھ ہماری قبر کا بھی سامان بن سکے. اور اس طرح زندگی گزرے کہ اچھی یادیں چھوڑ کے. اس میں ادریس کی اہلیہ, ادریس کی ماں بڑی اچھی یادیں چھوڑ کر گئی. بڑے اخلاق والی خاتون تھی, بڑے عالی اخلاق. عبادات ہے, اللہ سے معاملہ, اس میں بڑی سہولت ہے کیونکہ اللہ ہے ہی بے پرواہ. اور اخلاق ہیں بندوں سے معاملہ, بندے کم ظرف ہیں, یہاں معاملہ ٹائٹ ہو جاتا ہے. تو جہاں اللہ کے بندوں کا حق آ جائے وہاں بہت احتیاط برتنی چاہیے. تو وہ بہت نیک خاتون تھیں. اپنے اخلاق میں بیوی کے روپ میں بھی, ماں کے روپ میں بھی, بہن کے روپ میں بھی, بہو کے روپ میں, مالکن کے روپ میں, نوکروں کے ساتھ, خامن کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ بہت عالی اخلاق. میری اہلیہ مجھے بتاتی تھی کہ پورے فیصلہ آباد میں ایک عورت تھی مجھے فون کر کے میرا حال پوچھتی. پورے فیصلہ آباد, حالانکہ میں مالدار, اس کا باپ بھی مالدار, اس کا سسر بھی مالدار, اس کا خامن بھی مالدار, کیا ضرورت, میں فقیر آدمی, مسافر, ہر وقت کرنے والا, تو اسے کیا ضرورت ہے میرا حال پوچھنے کی. کہ صرف ایک خاتون تھی پورے فیصلہ آباد میں, کیونکہ میرا اکثر سفر رہتا ہے, تو وہ پوچھتی رہتی تھی کہ کہاں ہے, تمہارا کیا حال ہے, مولانا کا کیا حال ہے. ایک دفعہ خود مجھ سے فون پر کہا کہ میں آپ کو مولانا کی بجائے بھائی جان کہہ لیا کروں. میں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہوگی, مولانا تو کیسے ٹائٹل سا ہے, تو تم مجھے بھائی کر دو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. تو پھر جب بھی میری فون پر بات ہوتی مجھے بھائی جان کہہ کر کے مجھے بہت خوشی ہوتی تھی. مجھے حیرت بھی ہوتی تھی کہ یہ اتنے مال ریل پیل کے بعد اتنی محبت, تواضع, یہ تو اللہ ہی ہے تقسیم کرتا ہے. جیسے اللہ مال تقسیم کرتا ہے ایسی اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے. اور جس کو اخلاق مل جائے نا وہ بہت بڑا سرمایہ دار ہوتا ہے. آج اس کا مادی سرمایہ تو بیکار ہو گیا, لیکن اخلاق کا سرمایہ میں آج بھی تذکرہ کر رہا ہوں. میری بیگم ہمیشہ تذکرہ کرتی. تو ایسی موت مرے ہیں کہ بعد میں لوگ محبت سے یاد کریں. کوئی چلو شکر ہے مگرو لتھا جان چھٹی, یہ کہنے والے نہ ہوں, رونے والے ہوں, یاد کرنے والے ہوں. اور یادیں اچھے اخلاق سے ہی زندہ رہتی ہیں. تو اللہ اس مرحومہ کے درجے بلند کرے. بڑے عالی اخلاق تھے. تو بھائیو, مرنے سے پہلے یہ کچھ چیزیں ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ان کو ہم سیکھ لیں, کر لیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی خیر کا کر دے گا. کچھ ہمارے لیے بھی جمع ہونے والے ہوں گے. معاملہ تو اصل اللہ کی بخشش کا ہے کہ وہ ہو جائے. پرسوں ایک جماعت ہماری مسجد میں آئی تھی, تو اس میں باغ کے ایک مولوی صاحب تھے, تو ان کا بیٹا اس میں شہید ہوا تھا. وہ جو زلزلہ آیا تھا 8 اکتوبر کو 2005 میں, تو وہ انہوں نے مجھے خواب سنایا جس سے بڑا حوصلہ ہوا. امید تو پہلے بھی یہی تھی کہ اللہ پاک نے ایسے ہی کیا ہوگا. تو اس کا بیٹا تھا جوان, بالکل 18-19 سال کا, تو وہ اس میں شہید ہو گیا. تو کہنے کہ میں نے اپنے بچے کو خواب میں دیکھا, مجھے صدمہ بہت تھا. تو وہ اس طرح اس پر کوئی چیز گری تھی کہ یہ اس کا یہ آدھا چہرہ بالکل ختم ہو گیا تھا. تو اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے اور بہت صدمہ تھا. تو کہنے کہ میں نے خواب میں دیکھا. تو میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہ کچھ بھی نہیں, اللہ کا فضل ہے, ٹھیک ٹھاک ہے. کہ تمہارا تو چہرہ ہی ایسا لگتا تھا جیسے ادھیڑ دیا گیا ہے, کھا لیا گیا. کہ نہیں کچھ بھی نہیں, اللہ کا فضل, میں بالکل ٹھیک ہوں. کہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا؟ کہ اللہ نے جتنے اس حادثے میں فوت ہوئے سب کی جنت کا فیصلہ کرتا.
چلے گئے، ان کی تو موج ہو گئی، کوئی عمل کوئی نہیں زندگی میں، ہاتھ صاحب میں اللہ نے پکڑا، سب کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ صبح معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن عافیت کے ساتھ دنیا سے جائیں، عافیت کی زندگی ہو، عافیت کے ساتھ جائیں۔ نمازوں کو زندہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ اچھا کرو، ماحول میں آئیں، اس سے انشاءاللہ طبیعت میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اخلاق بھی بنتے ہیں، ایمان بھی بنتا ہے۔ جمعرات کو تبلیغی مرکز اسماعیل ہے، وہاں جائیں، مہینے میں تین دن ماشاءاللہ تاجروں کی جماعتیں نکلتی رہتی ہیں، محلوں سے نکلتی رہتی ہیں، 3 دن کی ترتیب بن جائے نکلنے کی تو اللہ کے فضل و کرم سے آہستہ 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 پوری زندگی ایک رخ پر آ جائے گی۔ تو نیت کرتے ہو نا بھی سارے بھائی، ایک اللہ سے معاملہ ٹھیک کرو، وہ بندگی سے ہے، ایک بندوں سے معاملہ ٹھیک کرو، وہ اچھے اخلاق سے ہے۔ اسلام کی ابتدا بندگی ہے اور انتہا عالی اخلاق ہے۔ یہ عبادت سے شروع ہوتا ہے، اخلاق پہ جا کر یہ مکمل ہوتا ہے۔ جو کرے گا اللہ اسے چمکائے گا، عزت دے گا۔ اب ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لو، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لو، ہم کی دعا کریں۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم اغفر لها ورحمها وتجاوز عنها، وأبدلها دارا خيرا من دارها، ومالا خيرا من مالها، وأهلا خيرا من أهلها، واغفر لها ورحمها ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس۔ یا اللہ جتنے اہل ایمان دنیا سے اٹھ گئے ہیں سب کی بخشش فرما، درجات کو بلند فرما، اور خاص طور پر میں ادریس کے اہلیہ اور حسیب کی والدہ، اس کے درجات مزید بلند فرما۔ جتنا ہم اس کے لیے پڑھ چکے ہیں یا تیرے نام کی چند باتیں کی ہیں، سنی ہیں، یہ بھی ان کے حق میں قبول فرما کر ان کے درجات کی مزید بلندی کے فیصلے فرما، اور یا اللہ جنت الفردوس ان کے لیے مقدر فرما، اور اپنی نیک بندیوں کے ساتھ ان کا حشر فرما، اور یا اللہ اپنے محبوب بندیوں کے ساتھ تو ان کا حشر فرما۔ اور کریم آقا جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ہمیں بھی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، ہمیں بھی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ جو ہم سے آگے جا چکے ہیں اور اپنے قبروں میں اپنے گناہوں کی وجہ سے کسی پکڑ میں ہیں، تیری طرف سے سختی میں ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ فریاد ان کے حق میں قبول فرما، اور ان کی قبر کو یا اللہ تو ٹھنڈا فرما دے اور جنت کا باغ بنا دے، اور یا اللہ ان سے درگزر کا معاملہ فرما دے۔ اور اے کریم مولا، ہم جو جتنے اس وقت اہل ایمان پوری دنیا میں ہیں، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے ساتھ بھی صحیح معاملہ کرنے کی توفیق دے، اپنے بندوں کے ساتھ بھی صحیح معاملہ کرنے کی توفیق دے۔ اور یا اللہ تو ہمارے ملک پر رحم فرما، کرم فرما، اس میں بھڑکتی ہوئی آگ اور فتنے اور فسادات، یا اللہ یہ بے گناہوں کا خون، اور یا اللہ یہ پانی کی طرح بہتا ہوا خون، اور یہ ظلم و ستم، اے کریم مولا تو اپنے فضل سے اس کو درست فرما۔ نہ یہ ہمارے حکمرانوں کے بس میں ہے، نہ سیاستدانوں کے بس میں ہے، نہ یہ فوج اور پولیس کے بس میں ہے، تیرے اپنے ارادے سے ہے۔ یا اللہ ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے ناراض ہو کر پورے ملک کا امن لٹ گیا، اور پورے ملک کی یا اللہ بس ہاتھ لپیٹ دی گئی، یا اللہ تو ہمارے وہ گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ کی کوئی ایک طبقہ مجرم نہیں ہے، ہم سارے ہی مجرم ہیں، ہم سب کے اجتماعی گناہوں کی وجہ سے اس ملک کا امن چین سکون ختم ہوا ہے، تو ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، اور خاص طور پر وہ جرم جس کی وجہ سے پورے ملک میں فساد ہی فساد ہے، وہ جرم ہمارا معاف کر دے، اور ہمارے ملک کو امن کا ملک بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے۔ تیرے نبی نے بھی مکہ کے لیے دعا کی تھی، مدینہ کے لیے دعا کی تھی، مکے والوں کے لیے دعا کی تھی، مدینے والوں کے لیے دعا کی تھی۔ یا اللہ ہم بھی اپنے دیش والوں کے لیے، دیش کے لیے تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ نظر کرم فرما اور رحم فرما، اور یا اللہ ہماری راہوں کو پرامن فرما۔ ہماری تو مسجدیں غیر محفوظ ہو گئیں، یا اللہ راہیں کا پرامن ہوتی، اپنے فضل و احسان سے چاروں صوبوں میں یا اللہ جو آگ بھڑک رہی ہے اسے اپنے رحمت کے بادلوں سے یا اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا کر اسے یا اللہ بجھا دے، امن محبت الفت قائم فرما دے۔
اور ظلم و ستم کی فضا کو ختم فرما دے، ظلم و ستم کی فضا کو ختم فرما دے، ظلم و ستم کی فضا کو ختم فرما دے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بمقام ستارہ ہاؤس فیصل آباد حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بیان فرما رہے تھے۔ کل بیان 70 منٹ۔ تیار کردہ پاس ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر جب النساء اسٹریٹ صدر کراچی۔ فون نمبر 356788123۔ یاد رکھیے فون نمبر 02135678123۔